السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبید اور آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی مکمل بائیوگرافی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو۔ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور اپنے قیمتی کومنٹ سے بھی لازمی آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ عامر لیاقت حسین کا مکمل نام شیخ عامر لیاقت حسین ہے اور آپ کراچی میں 5 جولائی 1971 کو پیدا ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب کے والد کا نام شیخ لیاقت حسین تھا اور آپ کی والدہ کا نام غوثیہ محمودہ سلطانہ تھا۔ ان کے والد صاحب پولیٹیکل پرسن تھے اور ایکٹیو پرسن تھے اور اپنے زمانے کے مشہور پولیٹیشین بھی ہوا کرتے تھے۔ بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ بیچلر آف آرٹس BA کیا، ڈگری لی اور اس کے بعد ڈگری ان اسلامک اسٹڈیز اینڈ PhD ان اسلامک اسٹڈیز، اور پھر اس کے بعد ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک اسٹڈیز کراچی سے ہی تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ جیو نیوز کے حوالے سے انہوں نے سٹارٹنگ لی۔ 2001 میں نیوز اینکر پرسن جو ہے انہوں نے کیریئر کی سٹارٹنگ لی، اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے عالم آن لائن کے نام سے ایک پروگرام جیو نیوز کے اوپر ہی سٹارٹ ہوا، جس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ پاکستان میں سب سے پہلے ریلیجیس پروگرام باقاعدہ سٹارٹ کرنے والے بھی ڈاکٹر صاحب، اور 2001 سے ان کا سٹارٹنگ رہا اور 2010 تک جیو نیوز کے ساتھ ہی وہ مختلف پروگرامز کے ساتھ کام کرتے رہے، جس میں عالم آن لائن بھی رہا اور اس کے علاوہ نیوز اینکر پرسن بھی رہے اور اس کے علاوہ تجزیہ نگار بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست بھی شروع سے ہی چل رہی تھی، اور کیونکہ انہوں نے جو ہے 2002 میں ہی سب سے پہلا الیکشن لڑا MQM کی سیٹ سے NA 249 کراچی سے، جو کہ انہوں نے وننگ کی، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اسی حکومت کے دوران 2004 میں ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا گیا آف دا اسٹیٹ، جب شوکت عزیز صاحب جو ہے پرائم منسٹر پاکستان تھے۔ ان کا پولیٹیکل کیریئر رہا ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز سے تھوڑی سی کنارہ کشی کر لی۔ 2010 میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ جیو نیوز سے تھوڑا سا کنارہ کشی کرنے کے بعد وہ موو ہوئے باقی نجی چینل کی طرف سے، جس میں ARY بھی ہے اور ایکسپریس نیوز بھی ہے اور بول TV بھی ہے۔ اس میں انہوں نے کچھ انعام گھر حوالے کے سے جو ہے پروگرامز بھی کیے، اور رمضان ٹرانسمیشن ARY کے ساتھ بھی کی، ایکسپریس میں بھی انہوں نے تجزیہ نگاری بھی کی، اور اینکر پرسن بھی بن کے انہوں نے کافی خدمات انجام دیں۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی واپسی جیو نیوز میں ہوئی، اور آخر تک TV کے حوالے سے جیو نیوز پر ہی کام کرتے رہے۔ اسی دوران ڈاکٹر عامر لیاقت کی پہلی شادی ڈاکٹر بشرا اقبال کے ساتھ ہوئی، جن میں سے ان کے 2 بچے احمد عامر اور دعا عامر 2 بچے ان کے ہیں، اور یہی 2 ہی بچے ان کے رہے، حالانکہ ان کی 3 شادیاں ہوئیں۔ تو ان کی جو ڈائیورس ہوئی وہ 2020 میں ہوئی، اور 2018 میں انہوں نے دوسری شادی کی سیدہ طوبہ عامر سے، اور ان کے ساتھ ان کا ریلیشن رہا 2022 تک، اور 2022 میں ان کی ڈائیورس ہو گئی ان کے بیچ میں، اور تیسری شادی ان کی ہوئی سیدہ دانیہ شاہ سے 2022 میں، اور انہی کی وجہ سے ہی آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایشوز ہوئے۔ اور اس کے بعد جیو نیوز کے ساتھ چلتے چلتے 2013 سے وہ باقاعدہ اٹیچ رہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تحریک انصاف میں ان کی کافی ایکٹیویٹیز جاری رہیں، اور 2018 میں باقاعدہ PTI کی ٹکٹ سے ہی کراچی سے انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑا، جس میں انہوں نے وننگ پوزیشن لی، اور لاسٹ ٹائم تک وہ MNA بھی رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ موجودہ اس دور میں، اپنے حکومتی دور میں، PTI کے دور میں ان کا کافی اتار چڑھاؤ بھی رہا، ٹیلی ویژنس کے حوالے سے بھی، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار رہے، شادیوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ اسی بیچ میں ہی 3 شادیوں کی طلاقیں ہوئیں اور ایشوز بھی کھڑے ہوئے، اور 2 شادیاں بھی ہوئیں، ٹرولنگ بھی بہت زیادہ ہوئی، ڈپریشن کا شکار ہوئے، کیونکہ 3 جو طلاقیں ہیں 2020 میں، 2022 میں، اور پھر تیسری تو طلاق تو نہ سمجھیں، لیکن اصل بربادی کی جڑ جو ہے نا وہی بنی ہے، جن سے وہ کافی حد تک دل برداشتہ ہوئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ان کا کافی جو ہے وہ فقدان رہا، بیچ میں پرابلمس کریٹ ہونے لگ گئیں PTI کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے 1-2 بار جو ہے باقاعدہ متحدہ قومی موومنٹ MQM کے
حق میں بھی انہوں نے کافی بیان دیے کہ ان کے ساتھ حمایت کا اعلان بھی کیا، اور پھر واپسی بھی ہوئی پی ٹی آئی میں، پھر یہ بھی اعلان کیا کہ سب سارٹ آؤٹ ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی گئی اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے، اس وقت بھی ان کی مخالفت سامنے آئی۔ تو اس دوران ان کی شادی، تیسری شادی جو ہے دانیہ شاہ، دانیہ ملک جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہوئی۔ دانیہ اصل میں ان کا نام ہے، لیکن دانیہ شاہ بتایا گیا، بٹ بعد میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ وہ شاہ نہیں ہیں، سید نہیں ہیں، ایکچولی ان کے والد کا نام ملک مختار ہے، جن کا تعلق بہاولپور سے ہے۔ تو یہ شادی جو ہے وہ چند ہی عرصہ چلی، شاید کچھ ماہ چلی، اور اس کے بعد بہت ساری پرابلمس کریٹ ہونے لگ گئیں، جن میں ان کی جو ڈپریشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے، شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے دانیہ نے یہ چیزیں ایکسپلور کیں کہ وہ بہت ظالم انسان ہیں، وہ کمرے میں بند کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نشہ کرتے ہیں، اور مطلب ایسی چیزیں جو شاید گھر کی اندر کی باتیں اور گھر سے باہر وہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا، جس کو میں خود بھی ظلم کہتا ہوں، کہ یہ ازدواجی زندگی اور گھریلو زندگی کے معمولات اور روایات کے بہت برخلاف یہ چیزیں ہیں، کہ انہوں نے دانیہ نے جو ہے وہ اپنے شوہر عامر لیاقت صاحب کی برہنہ ویڈیوز بنانا، باقاعدہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے برہنہ ویڈیوز بنانا، بھی تب تو اتنا زیادہ پرابلمس شاید نہیں ہوں گی، لیکن ایڈوانس میں یہ سب کچھ احتیاطی تدابیر کے طور پہ عمل کرنا، ویڈیوز بنا کے سیو کر کے رکھ لینا، کہ کل کلاں کو خدا نخواستہ جب ان کے ساتھ تل کلامی ہوگی، معاملات مسائل پیدا ہوں گے، تو ان کو شاید بلیک میل کرنا ان کا مقصد، یا پھر لوگوں کو ثبوت دکھانا ان کا مقصد، عدالت میں دکھانا مقصد، بہرحال جو بھی ہے، لیکن وہ اپنی حد تک ہی رہتا تو بھی ٹھیک تھا۔ لیکن جیسے ہی پرابلمس سامنے کچھ آتی گئیں، تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ وائرل کر دیا گیا، اور سب چینلز کو اور سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کر دیا گیا، جس سے عامر لیاقت تو کیا، کوئی بھی انسان ہے، میاں بیوی ہیں، کوئی بھی نارمل سے نارمل گھرانہ ہو یا بہت ہائی کلاس گھرانہ ہو، تو ان میں یہ پرابلمس اور یہ ہائپر سچویشنز جو بہت زیادہ حد تک کریٹ ہو سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس کے بعد ہی جو ہے نا، حالانکہ انجوائے کیا گیا ہمیشہ عامر لیاقت کی ہر سچویشن کو، ان کے غصے کو، ان کی فنی مومنٹس کو، ان کے مذاق کو، ان کے جو باقاعدہ آف دا ریکارڈ سینز ریکارڈ ہوتے تھے، بیہائنڈ دا سین ریکارڈ ہوتے تھے، ان پہ باقاعدہ میمز بنتی تھیں، ان پہ باقاعدہ ٹرولنگ کی جاتی تھی، فنی ایکسکرشنز کیے جاتے تھے، لیکن اس حد تک پھر ٹھیک تھا۔ لیکن ان کی ذاتی زندگی کو اس طرح ہٹ کرنا، پہلی غلطی تو ظاہر ہے ان کی بیوی اپنی کی ہے، جنہوں نے یہ سب کچھ سر عام انہوں نے پیش کیا، عوام کے آگے رکھ دیا، اور پھر سونے پہ سہاگا عوام نے اس کا جو ہے نا وہ صحیح میں کردار ادا کیا وحشی ہونے کا، کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں جب موبائل اور کی بورڈ اور کی پیڈ آتے ہیں، تو ہم لوگ انتہا درجے کے وحشی درندے بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اس طرح کے عمل کرنے سے، شیئر کرنے سے، ٹرولنگ کرنے سے، فنی پوزیشن بنانے سے، میمز بنانے سے اگلے بندے کی ذاتی زندگی پر کتنا اثر ہو رہا ہے، اس کا اندازہ شاید لگا تو نہیں سکتے، لیکن اس کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا، کیونکہ لاسٹ مومنٹ تک بھی عامر لیاقت جو ہے وہ حالانکہ نہ تھکنے والا بندہ، اس کی ہر مومنٹ کو، اس کی ہر سچویشن کو ہمیشہ انجوائے کیا گیا، اور یہی سمجھا گیا کہ اب جو ہے عامر بھائی زبردست ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ لیکن لاسٹ مومنٹ تک ان کے جو کچھ ٹویٹس وغیرہ آئے یا ان کے کچھ ویڈیو بیان آئے، لائیو آئے، وہ انہوں نے کچھ باتیں کی، تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی ہمیشہ ظاہر کیا کہ میں اس کے ریئیکشن میں کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ میری نجی زندگی تھی، یہ میری ذاتی زندگی تھی۔ میری بیوی نے تو شاید ان کو حق تھا کہ وہ تنسیق کا دعویٰ کریں، وہ الگ رہنے کا حق بھی رکھتی ہیں اور الگ ہونے کا حق بھی رکھتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ذاتیات کو نشانہ بنایا جائے۔ اور پھر پوری قوم نے جو مل کر ٹرولنگ کی، اس پہ روسٹنگ کی، بہت زیادہ ان کو تذلیل کا نشانہ بنایا۔ کیوں بھائی، کون انسان ایسا ہے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو دودھ کا دھلا ہے، جو بالکل کلین ہے، نیٹ ہے، ہر طرح سے پاک دامن ہے، اس میں کوئی عیب نہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ چیزیں ٹرولنگ کرتے ہوئے، ان پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے، ان پہ میمز بناتے ہوئے، ان پہ اس حد تک کا نشانہ بناتے ہوئے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل کلاں کو ہم بھی اس جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ خیر،
کچھ ہی عرصہ گزرا اور یہ سب جو انہوں نے ان کے یہ ڈپریشن دیکھا گیا، اور اسی دوران اینکر پرسن جرنلسٹ منصور علی خان صاحب نے بھی یہ بات جو ہے اپنے بیان میں، اپنے بلاگز میں بتائی کہ ان کی بھی جب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عامر صاحب کے ساتھ، تو تب بھی وہ ڈپریشن کا ہی شکار تھے. حالانکہ اس وقت شادی کی سچویشنز بھی نہیں تھیں، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتے تھے کہ ان کی جو ساخت کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، انسان جب پوری زندگی لگا دیتا ہے اپنے کیریئر کو بنانے میں، تو اس پہ جب داغ آتے ہیں، اس پہ جب حد سے زیادہ، حالانکہ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن کسی کو باقاعدہ نشانہ بنایا جائے اور مستقل بنایا جائے تو اس کو تکلیف لازمی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کی شادی کا سچویشن، اور شادی میں پھر یہ تو پھر پورا پاکستان ہی جانتا ہے. اور رہی صحیح کسر، دانیہ عامر نے ان کی ویڈیو اینڈ آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ لیک کر کے پوری کر دی، اور اس پہ جو آخری کیل جو ہے وہ گاڑنا ہوتا ہے، جو وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ہم جیسے جو پبلک ہے، ہم لوگوں نے ٹرولنگ کر کے ان کی مت مار دی. آنیسٹلی ان کی عمر ٹوٹل تقریباً 50 سے 51 سال بنتی ہے. 1971 5 جولائی کی ان کی پیدائش ہے، اور 9 جون 1922 کو وہ وفات پا گئے. ان کی وفات کے حوالے سے مختلف خبریں آئیں، اور بتایا گیا کہ شاید اوور ڈوز، ڈرگس کی اوور ڈوز کے حوالے سے شاید ان کی وجہ بنی ہو ان کی موت کی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ روم میں یا گھر میں جنریٹر مستقل چلنے کی وجہ سے، اس کی اسموک بہت زیادہ اوور ہونے کی وجہ سے، سانس بند ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ بھی وجہ بتائی گئی. قتل کے حوالے سے بھی کچھ انکشافات کیے گئے، اور خودکشی کے حوالے سے بھی انکشافات. لوگوں کو 100 منہ 100 باتیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایسا کچھ قبل از وقت کہنا بھی نہیں چاہیے. جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ جانے والے کی چاہے وہ جیسا ہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ایمان و عقیدہ اور سنت رہی کہ انہوں نے اپنے جانے والوں کے لیے ہمیشہ دعا ہی کی، رہنے والوں کے لیے دعا کی، اور جتنے بھی منافقین یا گنہگار گزرے ان سب کے لیے ان کو دعا، ان کی بخشش کے لیے دعا کی. چاہے اللہ نے کہیں یہ بھی فرما دیا ہو کہ میں ہرگز اس انسان کو معاف نہیں کروں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش ضرور کی کہ شاید اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں، معاف کر دیں. تو اس لیے اب وہ چلے گئے، تو اب کم از کم ان کی ذات سے منسلک ایسی کوئی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں پھیلانا چاہیے، اور اس طرح کے انتشار نہیں پیدا کرنے چاہیے کہ سوسائٹی میں یہ چیز کا ٹرینڈ چل جائے. اب جیسے یہ ان کی وائف دانیہ نے یہ جو حرکت کی، میں اس کو حرکت، ذاتی طور پہ اس کو حرکت کہوں گا، اور انہوں نے بالکل ٹھیک نہیں کیا کہ جو برہنہ اور ان کے ذاتی کمرے کی جو حالت کی جو ویڈیوز انہوں نے بنائی، پہلے تو بنانا ہی زیادتی، پھر بنا لی، تو پھر انہوں نے باقاعدہ پبلک کر دی، پبلک پوسٹ کر دی. تو یہ بہت بڑی زیادتی، اور یہ جگہ اگر ٹرینڈ چل پڑا تو یقین مانیے میں آپ کوئی بھی انسان نہیں بچ سکے گا، اسپیشلی پاکستان میں اگر کوئی یہ ٹرینڈنگ عام ہو گیا تو. خیر اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ کے اوپر ان کے فیملی کو باقاعدہ انفارم کیا گیا، اور پوسٹ مارٹم کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ ڈاکٹر بشرا جو ان کی پہلی وائف ہیں، انہوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا کہ دیکھیں بڑے بڑے جو ہے پاکستان کے نامور شخصیات کا انتقال ہوا، یا پراسرار موت ہوئی، یا قتل ہوئے، جن میں بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، ضیاء الحق ہیں، لیاقت علی خان ہیں، بے نظیر بھٹو ہیں، جن کا آج تک کوئی بھی معمہ حل نہیں کر سکا ان کی موت کا. تو کہاں لیاقت علی خان اور کہاں عامر لیاقت؟ تو جب اتنے بڑے نام ہو چکے تو کیا خبر ان کا بھی کچھ ہو یا نہ ہو؟ تو کیوں ہم بلا وجہ فیملی کو اس میں پرابلمس میں ڈالیں؟ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو اس حوالے سے وہ کیا پھر اپنا باقی کا کیریئر، باقی کی زندگی اسی کورٹ کچہری اور انفارمیشن اور میڈیکل رپورٹس اور اس کے چکر میں پڑے رہیں گے؟ حالانکہ پاکستان میں یہ چیزیں بہت لکیلی اگر سالو ہو پائیں تو ہو پائیں، ورنہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا کبھی بھی. اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ فائلیں کلوز کر کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں، مٹی دھوڑ کی نظر ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری اس میں پیش رفت بھی ہوئیں. اور اس کے علاوہ وسیم بادامی صاحب بھی جو ہے ان کی
تدفین کے موقع پر اور ان کی ڈیتھ کے موقع پر وہاں پر موجود تھے. انہوں نے بھی اپنی صحافیوں کے سوالوں میں کچھ اس طرح کے جواب دیے کہ انہوں نے کافی کوشش کی ان کے ڈپریشنز کے دنوں میں ان کو روٹین میں بحال کرنے کے حوالے سے ان سے بہت کانٹیکٹس کیے, بہت کوشش کی ان سے کہ ان کو نارمل روٹین میں لایا جا سکے. ایک دوست ہونے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کافی دوستوں سے مل کر ہم نے جو ہے وہ کوشش کی, رابطہ ہوا, لیکن ہر بار انہوں نے اس چیز کو اوائڈ کیا اور رابطہ کرنے سے بھی گریز کیا, اور اس عمل کو جو ہے نارمل روٹین پر لانے کے عمل کو انہوں نے اوائڈ کیا. اور وہ کہتے کہ بالکل جیسے انسان ٹوٹ چکا ان کی وہ سچویشن ہو چکی تھی. ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ جنریٹر کے اسموک سے بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ اوور ڈوز بھی ہو سکتی ہے, ممکن ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خودکشی بھی ہو سکتی ہے, ممکن ہے کہ وہ رضائے الہی سے وفات پائے ہوں. اور جیسا بھی ہے بہرحال سب دوستوں سے, سننے والوں سے جو ہے نا کچھ گزارشات ہیں کہ کسی کی ذاتی زندگی کو اس طرح اس قدر اس حد تک نشانہ کبھی نہیں بنانا چاہیے, چاہے وہ اپنا ہے, پرایا ہے, بیگانہ ہے, چاہے وہ ہماری کمائی کا ذریعہ بنتا ہے, ٹرولنگ کا ذریعہ بنتا ہے, فنی مومنٹ ہے, یا کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو فنی مومنٹ میں لینے سے, اس پہ ٹرولنگ کرنے سے اس کو گھنٹہ نہیں فرق پڑتا اور ہمیں جو ہے وہ انجوائے مل جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے, ہر انسان کا ایک معیار ہے, اس کی ایک عزت ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں, اور اس کی اپنی ذات میں جو انسان کی جو ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک عزت نفس ہوتی ہے, وہ جب مجروح ہو جائے تو انسان اتنا ٹوٹتا ہے کہ واقعی میں جڑنے میں بہت اس کو وقت اور محنت لگتی ہے. تو خدا را کبھی بھی کسی کے بارے میں, کسی ذاتی زندگی میں, کسی کی ذاتیات میں, کسی کے ذاتی معاملات میں اس حد تک اس کو تذلیل کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ ڈپریشن سے اس انجام تک پہنچ جائے. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ وہ اب چلے گئے ہیں, ان کے لیے خدا را آپ لوگ بھی, ہم بھی, سب مل کر جب جو جہاں جیسے ذکر کریں, بجائے ان کی نیگیٹو چیزوں کو, ان کی اچھائی بھی بہت زیادہ ہے, انہوں نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں. عالم آن لائن سے لے کر اب تک اگر انہوں نے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کی اچھائیاں بھی بہت ہیں. خدا نے کوئی بھی ایسا انسان نہیں بنایا ہے جس میں صرف برائیاں رکھی ہوں یا صرف اچھائیاں رکھی ہوں. ہر انسان خطا کا پتلا بھی ہے, اور ہر انسان میں اللہ نے ایسی اچھائی بھی رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو بے شک ہمیں ان کی اچھائی ڈھونڈنی چاہیے اور ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.